جی، آج جس آرٹسٹ کے بارے میں بات کروں گی اس کا نام ہے اینا آصف۔ اینا آصف کو آج کل آپ لوگ پرورش ڈرامے میں دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، جس چیز کے لیے میں نے یہ ویڈیو بنا رہی ہوں نا، وہ ان کی ڈراموں کے اوپر بات تو ہم کریں گے اور ان کی تھوڑی سی بایوگرافی کے بارے میں بھی بات کریں گے، لیکن میں کچھ اور بات بھی کرنا چاہتی ہوں وہ آگے جا کے۔ پہلے تھوڑی سی ہم ان کی ڈراموں کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں اور ان کی بایوگرافی کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اینا آصف 1 جنوری 2009 میں پیدا ہوئی، یعنی کہ کیپریکارن ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ ان کی 2 سبلنگز ہیں، یعنی کہ ایک بڑا بھائی اور ایک بڑی بہن ہے، اور یہ بہت چھوٹی عمر سے چائلڈ اسٹار کمرشلز وغیرہ میں کام کرتی ہیں، لیکن جو انہوں نے اپنی فنی کریئر کا آغاز کیا وہ تھا جی پہلی سی محبت 2021 میں سے کام کر رہی ہیں۔ اس کے بعد میں اس کے بارے میں بات یہ کرنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ نا قسمت کے بہت دھنی ہوتے ہیں۔ قسمت ان کے ساتھ اس طرح سے ہوتی ہے، سمجھ لیں کہ وہ کہتے ہیں نا بال ہما، یعنی کہ بال ہما کہتے ہیں کہ وہ پرندہ جو کسی کے سر پہ بیٹھ جائے تو بس اس کے مقدر کے جو ستارے ہیں نا وہ عروج پہ چلے جاتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کتنی عرصے سے کون سے ایسے ڈرامے بنے تھے، جیسے ماہر ڈرامہ تھا یا بیبی باجی جیسا ڈرامہ تھا، تو ہم نے دیکھا کہ اینا آصف بیبی باجی میں آئیں، اور بیبی باجی میں ان کے چھوٹے بیٹے کی پسند تھیں وہ، اور ان کے نیبر میں بھی رہتی تھی تو ان کی محلے داری تھی، تو اس طرح کا کریکٹر تھا، چھوٹا سا کریکٹر تھا۔ بعد میں جب بیبی باجی کی بہوؤں کے نام سے آیا تو اس ٹائم وہ بڑی ایک بچی چاہیے تھی، تو انہوں نے اس ٹائم پہ اینا آصف نہیں تھی اس میں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد پھر اس ڈرامے کو، بیبی باجی کے ڈرامے کو اس قدر پذیرائی ملی اس ڈرامے کو۔ ایک گھریلو سا ڈرامہ تھا، آپ لوگ جانتے ہیں کہ ان میں ان کے 4 بیٹے ہوتے ہیں، اور منور سعید اور سمینہ احمد آپا ہوتی ہیں اس میں۔ اور اس کے بعد وہ ڈرامہ کچھ اتنا، کیونکہ وہ فیملی اورینٹڈ ڈرامہ تھا، شام کو 7 بجے ARY پہ آیا کرتا تھا، لوگوں نے بہت اسے شوق سے دیکھا۔ ابھی وہ ڈرامہ ختم ہوا تھا تو مائی رے آ گیا، اور مائی رے جیسا ڈرامہ آپ کو پتہ ہے کتنے بنتے ہیں۔ ایک ایسا ڈرامہ جس میں دکھاتے ہیں کہ کم عمری میں شادی ہو جاتی ہے، اور ظاہر والدین نہیں چاہتے ہیں، لیکن لڑکی کی ماں تو بالکل بھی نہیں چاہتی ہے، لیکن بہرحال اس کی شادی ہو جاتی ہے، اور پھر کس طرح سے معاملات چلتے ہیں آپ نے دیکھا۔ پھر اس کا جو اینڈ تھا اس کے اوپر بھی میں بات کرنا چاہتی تھی، لیکن ان دنوں میں وہ نہیں بنا سکی، لیکن اینی ویز اس کے اوپر بھی بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اینی ویز پھر اس ڈرامے سے اس کو اتنی شہرت ملی، ظاہر ہے وہ ڈرامہ اتنا یونیک تھا۔ کتنے لوگوں کو ایسے یونیک ڈرامے ملتے ہیں جس سے آپ کی پذیرائی، آپ کی شہرت ایک ہی دن میں کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ مائری کے بعد ان کا ایک ڈرامہ آیا، وہ ضدی سی لڑکی۔ ضدی سی لڑکی میں بھی اس کا ایسا کریکٹر تھا کہ یہ پورے ڈرامے پہ علی عباس کی وہ بیٹی ہوتی ہے، وہ ضدی سی ہوتی ہے کیونکہ اس کی ماں بہت چھوٹی عمر میں فوت ہو جاتی ہے جب یہ چھوٹی سی ہوتی ہے، تو وہ باپ، ظاہر ہے باپ کا بہت لاڈ پیار تھا اس کو ملا، چھوٹی سی عمر کی بچی ہوتی ہے اوبویسلی۔ اور ہم دیکھتے ہیں پھر وہ باپ دوسری شادی کر لیتا ہے، تو اس کے بعد جو اس کے اندر ظاہر ریئیکشن اس نے دیا تو وہ مطلب دیکھنے والا ڈرامہ تھا، اس کی ایکٹنگ دیکھنے والی تھی۔ ان دنوں بھی میں چاہتی تھی کہ ڈرامہ بناؤں، کیونکہ اس میں بہت ساری ایسی باتیں تھیں جو ڈسکس کرنے والی تھیں، لیکن خیر یہ اس کا اپنا ریئل بھائی ہے۔ دیکھیں کتنی ملتی ہے دونوں بہن بھائیوں کی شکل، اور ان کی فیملی والے اس کو سپورٹ کرتے ہیں، لیکن اتنا اسپاٹ لائٹ میں نہیں آتے، بہت کم وہ اپنی فیملی کی تصویریں وغیرہ شیئر کرتی ہیں، اور فیملی والے چاہتے بھی نہیں ہیں، بس اس کو سپورٹ کرتے ہیں، اس کے ٹیلنٹ کو اپریشیٹ کرتے ہیں، تو اسی لیے یہی وجہ ہے کہ ان کے گھر والوں کی اتنی فیملی پکچرز وغیرہ نہیں ڈالتے، تو پھر میں نے بھی اوائڈ ہی کیا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ پھر جڑواں ڈرامہ آیا۔ جڑواں ڈرامے سے کون واقف نہیں ہے، آپ سب کو پتہ ہے کہ کس قدر وہ سپر ڈپر ہٹ گیا ڈرامہ، نہ کہ پاکستان کے اندر بلکہ ہمارے نیبر کنٹری میں جہاں اردو بولی اور دیکھی جاتی ہے، سب نے اس ڈرامے کو اپریشیٹ کیا۔ پورا ٹائم اس ڈرامے میں اس بچی کا جو ٹیلنٹ تھا، اس کی جو ایکٹنگ تھی پورے ڈرامے میں، مطلب میں سمجھتی ہوں کہ حاوی تھا، کیونکہ اس کے ڈبل کریکٹر تھے، تو دونوں ایک دوسرے سے بالکل مختلف کریکٹر تھا۔ تو آپ نے دیکھا کہ پورے ڈرامے کے اینڈ تک، آخری سین تک اس بچی کا کریکٹر تھا، اور بالکل الگ کریکٹر تھا۔ باپ کے ساتھ اس کا بالکل الگ رویہ تھا، نانا ابو کے ساتھ اس کا الگ رویہ تھا، پھر ایک بہن کے ساتھ الگ تھا، ماں کے ساتھ الگ تھا، عادل کے ساتھ الگ تھا، پھر سرمت کے ساتھ الگ تھا، مطلب بالکل ایک ورائٹی تھی ایکٹنگ کی۔ اور جس طرح سے اس نے اس چھوٹی سی بچی نے اس کو نبھایا، مطلب میں سمجھتی ہوں اپریشیٹ کرنے والی بات ہے۔ اور پھر دوسری بات آپ نے دیکھا، اب یہ ڈرامہ اینڈ پہ آیا نہیں تو پرورش ڈرامہ سٹارٹ ہو گیا۔ کتنے لوگ ہیں آپ بتائیں، کتنے آرٹسٹ ہیں جو اتنی سی ایج میں بھی، صرف 16 سال کی یہ بچی ہے، اور ماشاءاللہ میں تو اس لیے اس کو ایک ٹیلنٹ کو اپریشیٹ کرتی ہوں کہ اچھی بات ہے، لیکن جب تک یہ اپنی لمٹس کو سمجھ کے کام کرے گی میں اس کو اپریشیٹ کروں گی۔ میں نے خود بھی اس کو کامنٹ کر کے کہا ہے کہ اگر آپ
वल्गर हो ना कभी हुई, तो समझ लें कि फिर आप तो बहुत ऊपर तक जाएँगी और हमें एप्रिशिएट करना चाहिए। और ज़ाहिर है और इसके बाद ये अपनी करियर में अपनी जो एजुकेशन है उसको भी साथ रखे हुए है। अभी वो मैट्रिक के स्टूडेंट है। अच्छा ये वो वाहिद आर्टिस्ट है जो छोटी उम्र की है, बड़ी उम्र का इसको दिखाते हैं ड्रामों में, क्योंकि अभी हार्डली 16 ईयर की है, तो उसको हमेशा यूनिवर्सिटी में दिखाते हैं, फिर उसकी शादी भी दिखाई है। तो बहरहाल ये थी उसकी वीडियो जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। आप लोग इनको अप्रिशिएट किया करें और मैं इसको सिर्फ यही कहूँगी कि आप प्लीज़ अपने लिमिट्स का ख्याल रखिएगा और इज़्ज़त बहुत मुश्किल से हासिल होती है, जो आपको हासिल हुई है तो उसकी इसका ख़्याल भी रखिएगा, वरना रातों रात ऊपर जो लोग आपको पहुंचाते हैं वो आपको नीचे करने में भी वक्त नहीं लगाते। जब तक आप अपने लिमिट्स अपने हदूद को ख्याल रखेंगी, आप अपने लिमिटेशंस को समझ के काम करेंगी तो लोग आपकी इज़्ज़त करेंगे। मुझे दें इजाज़त। थैंक यू।